علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اعزام، الحمدللہ گزشتہ مجلس میں ہماری سورہ نازعات مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ لغات الحمدللہ مکمل ہو گئے، اور آج ہم اسی صورت کا مختصراً خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ ہی اگلی سورہ عبس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں بھی انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً بغور سن رہے ہوں گے اور لکھ بھی رہے ہوں گے۔ یقیناً آپ کے لیے سننا لکھنا باعث سعادت ہے، باعث خیر ہے اور لازوال فائدے کا سبب بھی ہے۔ سورہ نازعات اس صورت میں قیامت اور مرنے کی بعد کی زندگی اور اس سے متعلق جو احوال ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا اس کی خبر دی گئی ہے۔ روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی ضرور آئے گی، اور ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ایک جھٹکے کے ذریعے پورے کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہوا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر تذکیری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بتایا کہ رسول کو جھٹلانے والوں اور رشد و ہدایت سے روگردانی کرنے والوں اور رسول کے خلاف سازشوں کو جنم دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا کہا اس میں کہ رسول کو جھٹلانے والوں، رشد و ہدایت سے روگردانی کرنے والوں اور رسول کے خلاف سازشوں کو جنم دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل پیش کیے گئے۔ اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے اور زمین میں ہریالی پیدا کی۔ یہ تمام چیزیں خاص مقصد کے لیے بنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو کر رہے، اس لیے کہ انسان کا محاسبہ کیا جائے گا، اور وہ کہ بندہ جب اللہ کا ہو کر رہے گا تو قیامت کے حالات سے ڈرے گا، اس کے ہولناکی سے ڈرے گا، اور جب ہولناکی سے ڈرے گا تو اللہ سے ڈرنے کی صفت بھی انسان میں پیدا ہوگی۔ پیغمبر کا کام قیامت کی خبر دینا ہے، وقت بتانا نہیں ہے، اور وقت کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ قرآن کریم میں فرمایا بھی ہے کہ قیامت کا ان الساعۃ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اللہ سے ہٹ کر قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہی اپنے پیغمبروں کو جتنا چاہتے ہیں بتلاتے ہیں، اس لیے قیامت کی خبر دینا یہ انبیاء کرام کا کام ہے، اور قیامت کب آئیں گی یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، اور اللہ اپنے علم سے متعلق ہر ایک کو خبردار نہیں کرتا، ہر ایک کو خبر نہیں دیتا، بلکہ اللہ ہی کے پاس اس کی خبر ہوتی ہے۔ یہ ہوا آپ کے سورہ نازعات سے متعلق اور اس کے مختصر احوال سے متعلق، اور اب ہم کلام کرنے جا رہے ہیں سورہ عبس سے متعلق۔ سورہ عبس یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور سورہ نازعات سے متصل ہے، گویا کہ اس کا نزول سورہ نازعات سے متصل ہوا ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی قیامت ہے، گرچہ یہ سورت یعنی سورہ عبس ایک
خاص واقعے سے متعلق ہے. اور خاص واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند رؤسا اور قریش کے ممتاز سردار تھے، حاضر ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند رؤسا اور قریش کے ممتاز سردار حاضر ہوئے تھے. بعض روایات میں ان کے نام بھی آتے ہیں، جیسے ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف وغیرہ وغیرہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے کی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے، اسلام سے متعلق معلومات فراہم کر رہے تھے. اور یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو ان کا دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی اسلام لے آئیں گے. یہ خواہش تھی پیغمبر علیہ السلام کی، اور اسی خواہش کے بموجب پیغمبر علیہ السلام ان حضرات کو اسلام سے متعلق بتا رہے تھے. لیکن اسی اثنا میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے. یہ تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد اسلام یا قرآنی آیات سے متعلق آپ کے سوال کیا اور فرمایا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، علمنی مما علمک اللہ، کہ اللہ کے نبی مجھے آپ وہ بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو بروقت پیغمبر علیہ السلام ان قریش کے سردار اور ممتاز رؤسا کے ساتھ ہم کلام ہونے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہونے کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابی کو یعنی کہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نہیں دیا، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کو ان صحابی کا سوال کرنا کچھ ناگوار سا محسوس ہوا. پیغمبر علیہ السلام ان کی طرف متوجہ، رؤسا کی طرف. بس یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبانہ انداز میں تربیت فرمائی. آپ الفاظ سنیں بچوں کہ اللہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبانہ انداز میں تربیت فرمائی. اور کیا تربیت فرمائی کہ طالبان صادق کے حال پر توجہ مبذول فرمانے کا حکم دے دیا. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، قرآن کریم کے کسی آیت سے متعلق دریافت کرنا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو بات تھی، پیغمبر علیہ السلام کے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ رؤسائے قریش اور سردار آج آئے ہیں، بات میرے سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے دل میں بات بیٹھ گئی اور یہ ایمان لے آئے تو کئی لوگوں کے ایمان کے سبب بنیں گے. اس لیے پیغمبر، اور یہ جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاضر باش صحابی ہیں، یہ کسی بھی موقع پر اور آ سکتے، میں ان کو سمجھا دوں گا. لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تربیت فرمائی. بچوں اس کا ایسا سمجھیے کہ دو مریض ہیں، ایک مریض ہے زکام کھانسی کا اور ایک مریض ہے ہیضے کا یا یرقان کا. اگر معالج، طبیب، ڈاکٹر ہیضے کے مریض کی طرف متوجہ ہو اور درمیان میں نزلے کا مریض اپنی بات شروع کر دے تو طبیب کو ناگوار تو گزرے گا ہی، ڈاکٹر کو ناگوار گزرے گا ہی. بس اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جو یرقان کے مریض تھے کفر، اور کفر بہت خطرناک ہوتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے، اپنے فکر سے اس کو لائق اہتمام جانا، ان لوگوں کو سمجھانا، لائق اہتمام جانا، اور اللہ نے اس کو مناسب نہیں جانا۔ اب پتہ نہیں یرقان کا مریض اور حیضے کا مریض درست ہوتا ہے بھی کہ نہیں، لیکن جو نزلے کا مریض ہے اور خواہش مند بھی ہے، یقیناً وہ اچھا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اس لیے ترجیح اس کو دینی چاہیے، نہ کہ موہوم چیز کو۔ اور موہوم چیز کیا ہے؟ یرقان کا درست ہونا، نہ درست ہونا۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی پیغمبر علیہ السلام سے ملتے، ملاقات ہوتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، کہ خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو کہ تمہارے بارے میں اللہ نے میری تربیت فرمائی۔ تو یہاں پر دیکھیے، گرچہ رؤسائے عرب ایمان لاتے تو دوسروں کے لیے ایمان کا دروازہ کھل سکتا تھا، لیکن یہ مظنون تھا، یقینی نہیں تھا، انہیں گمان کی بات تھی، مظنون یعنی گمان کی بات تھی، یقینی نہیں تھا۔ اور ایک ایماندار بندے کو دین سکھایا جائے تو وہ بالفعل بالقوہ عمل کرے گا، اور فوری طور پر عمل کرے گا، اور یہ یقینی نفع ہے۔ مشرکین کو سمجھانے کا نفع یقینی نہیں ہے، ایمان لاتے ہی نہیں لاتے، یہ موہوم چیز ہے، مظنون چیز ہے، لیکن صاحب ایمان کو سمجھانا یقینی بات ہے، اور اس کا نفع بھی یقینی، گرچہ تھوڑا نفع لیکن یقینی نفع ہے۔ بس اول کے خاطر، یعنی کہ مشرکین کے خاطر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثانی کو یعنی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز کیا۔ وہ ٹھیک نہیں، اللہ کے نظر میں وہ ٹھیک نہیں رہا، اللہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ نابینا صحابی لپک کر آئے تھے، ضرورت مند ہو کر آئے تھے، حاجت مند ہو کر آئے تھے، اس لیے ان سے تغافل برتنا مناسب نہیں تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قرآن کریم کے آیت میں اعمیٰ کا لفظ ہے، اعمیٰ، اور اعمیٰ کسے کہتے ہیں؟ نابینا کو۔ یہاں پر اعمیٰ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹنے کی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام سمجھا رہے تھے ان روسا کو، تو حضور پاک علیہ السلام کی بات کاٹنے کی جرات کرنا یہ بھی بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ تو یہ صحابی چونکہ نابینا تھے، تو نابینا ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کاٹنے کی ہمت کی، جرأت کی، اور وہ معذور تھے۔ معذور اس لیے تھے کہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پاس کون حضرات بیٹھے ہیں، اس لیے نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیکھا اور درمیان میں بولنے کی جرأت کی۔ اور اس لیے بھی بچوں، نابینا انسان قابل ترحم ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیتے ہوئے صفت بیان کی نابینا ہونے کی، اور لفظ اعمیٰ استعمال کیا۔ اور دوسری طرف دیکھیے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبس ماضی کا صیغہ استعمال کیا، خطاب کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ اور کیوں خطاب کا صیغہ استعمال نہیں کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے، آپ کا رخ پھیرنے کے لیے، اور آپ کی دلجوئی کے لیے کہ یہ کام آپ نے نہیں کسی اور نے کیا ہے۔ اور یہاں پر دو لفظ ہے، عبسا اور تولا، یہ دو الفاظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری ہے اور تکریم ہے، دلداری ہے اور تکریم ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہے۔ لفظ اعمیٰ میں دو اشارے ہیں، لفظ اعمیٰ استعمال کرنے میں دو اشارے ہیں۔ ایک اشارہ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائے
کہ آپ کن کے ساتھ مشغول ہیں، اس لیے دخل در معقولات کیا، ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ توجہ کے زیادہ مستحق تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ بچوں یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، پیغمبر علیہ السلام کا اکرام کیا، اور اکرام کرتے ہوئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، مضارع کا، یعنی عبست، یہ نہیں کہا بلکہ عبسہ کہا۔ تو جب بھی بڑے آدمی کی تربیت کی جائے تو اس کے اکرام کو، اس کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے تربیت کرنا چاہیے، نہ کہ جاہلوں کی طرح۔ اور یہ بات ہمیں اپنے بزرگوں میں اور اللہ کے نیک بندوں میں اور اسلاف میں ملتی ہے کہ وہ مجمع میں کسی کا نام لیے بغیر تربیت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے جس سے بہرحال ہمیں سیکھنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے اور درس لینا چاہیے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا عمل اس کے مطابق ہو، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے درس میں بس اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ سورہ عبس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے لغات کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔